اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ، شادی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا، نوکری یا ہر کام ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ استخارے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اور آسان طریقہ جو معصومین نے بتایا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے مستقبل کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ استخارہ جو ہے نا، یہ ایک بات کی طرف انسان کو اشارہ کرتا ہے، جیسے کہ اس استخارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول، ہمیں سفر کرنا ہے، مگر ہم تردد میں ہیں کہ خشکی کا سفر کریں یا پانی کا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فریضہ نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد میں جاؤ اور جا کر وضو کرو اور پھر 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ ذکر کرو، استغفر اللہ برحمتہ، استغفر اللہ برحمتہ، 100 مرتبہ۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے دل میں کس بات کا القاء ہے، اس پر عمل کرو۔ پروردگار آپ کے دل میں خود بخود اس چیز کو پیدا کر دے گا کہ آپ کا ارادہ اس چیز کی طرف چلا جائے گا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا بھی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لوگ گئے اور انہوں نے جا کر یہی سوال کیا، تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو قربتاً اللہ کر کے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ سورہ توحید پڑھ لے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھ لے، اور 101 مرتبہ، یہاں ذکر ہے 101 مرتبہ، وہی ذکر استغفر اللہ برحمتی۔ تو ان دونوں کا سوال ہے جس میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دے گا، یا کسی کی زبان سے یہ الفاظ جاری کر دے گا۔ مثلا کسی طرح انسان جو ہے وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے، اسی کو استخارہ ہی کہا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استخارہ جو ہے وہ ہم پراپر، یہ تو تھا استخارہ ایک کرنے کا آسان طریقہ، ایک تسبیح کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ایک قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ استخارہ، ہر کام استخارے کا حکم نہیں دیا گیا، واجبات میں استخارے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب بندہ کہ جی میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، واجب ہے۔ حرام چیزوں سے بچنا، وہاں بھی استخارے، مباح کام میں استخارے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ اس طریقے کے ساتھ اگر استخارہ کرتے ہیں تو پروردگار جو ہے وہ آپ کے لیے بہتری کے راستے جو ہے وہ خود بخود نکال دے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عقل سے بھی کام نہ لیں، مشورہ بھی نہ کریں اور استخارے پر فوکس رکھیں، نہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ چیزیں اس سے پہلے دی ہیں، عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اتنے بہترین دوست ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں اس کام میں، تو یقیناً پروردگار آپ کے لیے بہترین راستے جو ہے وہ نکال دے گا۔